تھا تکلیف دیتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر اپنی زندگی کی کتاب کا نیا ورق الٹنے والے ہیں۔ مجھے یہ اطمینان نہ تھا کہ وقت کے ہاتھ ہمیں پھر ایک بار ایک ہی شاہراہ پر لا کھڑا کریں گے۔ اب میں اپنے دل میں یہ اطمینان محسوس کرتی ہوں اور آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آئندہ آپ کبھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھیں گے۔ میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ بغداد جیسے پر رونق شہر میں پہنچ کر اس چھوٹے سے شہر کو بھول نہ جائیں، لیکن ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتی رہوں گی کہ میرا خیال آپ کے بلند ارادوں میں حائل نہ ہو، میری یاد آپ کے پاؤں کی زنجیر نہ بن جائے۔ غالباً نانا اور نانی جان آپ سے بہت جلد بلخ لوٹنے کا مطالبہ کریں گے، لیکن میں یہ التجا کرتی ہوں کہ جب تک بغداد میں آپ کا مقصد پورا نہ ہو واپس آنے کا ارادہ نہ کریں، میری فکر نہ کریں، میں ہمیشہ آپ کے ہوں۔ جب تک سورج دنیا کو صبح کا پیغام دیتا رہے گا اور رات کے وقت ستارے آسمان پر جگمگاتے رہیں گے، میں آپ کا انتظار کرتی رہوں گی۔ آپ خواہ کہیں ہوں، میرے لیے یہ اطمینان کافی ہوگا کہ آپ میرے ہیں، ثریا۔ طاہر نے خط اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس کی بھوک مر چکی تھی۔ اس نے بے توجہی سے چند نوالے کھائے اور تھیلا زین کے ساتھ باندھ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ثریا کے یہ الفاظ ایک نغمہ بن کر گونج رہے تھے، آپ خواہ کہیں ہوں، میرے لیے یہ اطمینان کافی ہوگا کہ آپ میرے ہیں۔ زید نے حسب معمول عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد استبل میں ایک چکر لگایا، نوکروں کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور مکان کے ایک کمرے میں واپس آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شمع بجھانے کے لیے اٹھا، لیکن سوچ کر بستر کے نیچے ہاتھ ڈال کر لوہے کا مضبوط صندوق ٹٹولنے لگا اور زور زور سے صندوق کھینچنے کے بعد مطمئن سا ہو کر اس نے شمع بجھا دی۔ یہ صندوق، جس کے اندر طاہر کی باقی دولت کے علاوہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار بھی تھی، زید کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ طاہر کے جانے کے بعد اس نے گھر سے باہر نکلنا ترک کر دیا تھا۔ وہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر بغداد کے ان بے شمار چوروں اور ڈاکوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا جو اس کے خیال میں طاہر کے چلے جانے کے بعد اس صندوق پر تاک لگائے بیٹھے تھے۔ ابتدائی چند ہفتے تو وہ تلوار ہاتھ میں لیے ساری رات بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اس نے پلنگ پر سونے کی بجائے صندوق پر بستر جما لیا، لیکن صندوق لمبائی اور چوڑائی میں چھوٹا تھا، کئی بار وہ کروٹ بدلتے وقت نیچے گر پڑا۔ آہستہ آہستہ اس کے خدشات کم ہوتے گئے اور اس نے صندوق گھسیٹ کر پلنگ کے نیچے کر لیا۔ اب مکان کے نوکر یہ کہا کرتے تھے کہ رات کو سوتے وقت اس کے بڑبڑانے کی بیماری کم ہو گئی ہے۔ زید کو بھی اچھی طرح نیند نہ آئی تھی کہ اسے پھاٹک کی طرف سے کھٹ کھٹ، اس کے بعد چوکیدار کی آواز اور پھر پھاٹک کھلنے کی چرچراہٹ سنائی تھی۔ وہ تلوار سنبھال کر اٹھا اور بلند آواز میں چلایا، کون ہے؟ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر وہ اندھیرے میں راستہ ٹٹولتا ہوا کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا اور کیواڑ سے کان لگا کر سننے لگا۔ ایک گھوڑا پھاٹک کے اندر داخل ہو رہا تھا اور نوکر ایک دوسرے کو جگا رہے تھے۔ زید کہاں ہے؟ کسی نے مکان کے قریب آ کر پوچھا۔ زید کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ یہ طاہر کی آواز تھی۔ جب چوکیدار نے جواب دیا کہ وہ سو رہا ہے تو اس نے چادر اوڑھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ جھٹ دروازہ کھول کر باہر آ نکلا اور بھاگتا ہوا طاہر سے لپٹ گیا۔ لیکن تمہارے ہاتھ میں ننگی تلوار؟ اف، مجھے یاد نہیں رہا، میں نے آپ کو ڈاکو سمجھ کر اسے اٹھایا تھا۔ طاہر ہنس پڑا اور زید نے محسوس کیا کہ اسے اچانک شکایت کے وہ ہزاروں الفاظ بھول گئے ہیں جنہیں وہ انتظار کی نہ ختم ہونے والی راتوں میں دہرایا کرتا تھا۔ وہ فقط اتنا کہہ سکا، آپ تندرست تو رہے، زخمی تو نہیں ہوئے؟ میں بہت پریشان تھا، طاہر نے جواب دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کل آپ کے متعلق نجومی سے پوچھا تھا، اس نے کیا بتایا؟ اب اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اس کی کتابیں چھین کر دریا میں پھینک دوں گا۔ جھوٹا، فریبی، مکار۔ پھر بھی اس نے کیا بتایا تھا تمہیں؟ خدا اسے غارت کرے، وہ کہتا تھا کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے اور آپ تاتاریوں کی قید میں ہیں، اور جب تک ستارے کی گردش ختم نہیں ہوتی آپ واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن ستارے کی گردش 1 سال کے اندر اندر ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس بے ایمان کو خامخواہ ہی 5 دینار دے دیے۔ اس نے آپ کے متعلق اور بھی بہت سی واہیات باتیں کی تھیں۔ طاہر نے ہنستے ہوئے پوچھا، وہ کیا؟ زید نے نوکروں کو متوجہ دیکھ کر رازداری کے لہجے میں کہا، اندر چلیے۔ طاہر نے باورچی کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور زید کے ساتھ اندر چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر زید نے مشعل جلائی۔ روشنی میں اس کی نگاہیں طاہر کی بلائیں لے رہی تھیں۔ طاہر نے پوچھا، ہاں وہ واہیات باتیں کیا تھیں؟ وہ کہتا تھا کہ آپ پر ایک تاتاری شہزادی عاشق ہو جائے گی اور اس کی بدولت آپ تاتاریوں کی قید سے خلاصی پائیں گے۔ کل اگر وہ مجھے مل گیا تو اس کی ایسی درگت بناؤں گا کہ تمام عمر یاد رکھے گا۔ طاہر نے پوچھا، مدینے سے کوئی خط آیا؟ احمد بن حسن یہاں خود آئے تھے اور 2 ہفتے رہ کر چلے گئے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ بغداد پہنچتے ہی اپنا حال لکھیں۔ طاہر نے اپنے دوستوں کے متعلق پوچھا۔ زید نے جواب دیا، مبارک تقریباً ہر روز آ کر پوچھ جاتا ہے، عزیز اور عبد الملک دوسرے تیسرے دن آ کر پوچھ جاتے ہیں، باقی کبھی کبھی آتے ہیں۔ ہاں ایک بڑھیا بھی یہاں کبھی کبھی آتی ہے، وہ بھی آپ کے متعلق پوچھا کرتی ہے۔ وہ کون ہو سکتی ہے؟ مجھے معلوم نہیں، میں نے ایک دن اس کا پیچھا کیا تھا، وہ دریا کا پل عبور کرنے کے بعد وزیر اعظم کے محل میں داخل ہو گئی تھی۔ طاہر نے کہا،
اب میں ایک اہم کام تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم ابھی عبدالعزیز کے پاس جاؤ، انہیں میری طرف سے کہو کہ وہ عبد الملک اور باقی قابل اعتماد دوستوں کو لے کر فوراً یہاں آ جائیں، اگر وہ سو رہے ہوں تو بھی انہیں کہنا کہ بہت ضروری کام ہے۔ طاہر کھانا کھا کر فارغ ہوا تو زید عبدالعزیز، عبد الملک اور مبارک کو اپنے ہمراہ لے کر پہنچ گیا۔ زید دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور طاہر اپنے دوستوں کے ساتھ دیر تک باتیں کرتا رہا۔ عبدالعزیز کی نگاہ میں خلیفہ، وزیر اعظم اور وحید الدین تینوں اس سازش میں شریک تھے۔ مبارک کی اپنی کوئی رائے نہ تھی، وہ صرف عبدالعزیز کی ہاں میں ہاں ملاتا جا رہا تھا۔ عبد الملک بولنے کی بجائے سوچ رہا تھا۔ جب طاہر نے اس کی رائے دریافت کی تو اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، آپ کے ساتھی جو اس سازش کے ثبوت میں پیش کیے جا سکتے تھے مارے جا چکے ہیں۔ وحید الدین ابھی تک روپوش ہے، اس کی جگہ اس کا نائب محلب بن داؤد کام کر رہا ہے۔ جب تک ہم وحید الدین کا پتہ نہیں لگاتے ہم کسی پر کوئی جرم ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ مر چکا ہے یا کسی نامعلوم قید خانے میں پڑا ہوا ہے تو کم از کم میں اس کے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا اس سازش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عبدالعزیز نے سوال کیا، وہ کیسے؟ عبد الملک نے جواب دیا، اس سے درپردہ مارنے یا قید کرنے میں اس شخص کو دلچسپی ہو سکتی ہے جسے اس کو عوام کے سامنے لانے میں اپنی سازش کا بھانڈا پھوٹ جانے کا ڈر ہو، مثلاً خلیفہ یا وزیر اعظم یا کوئی اور جس نے اس کے نام سے سفارش کی ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں چھپا ہوا ہے تو یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ تنہا ان سب باتوں کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے جب تک ہم وحید الدین کے غائب ہونے کا راز نہیں کھولتے ہمیں ان واقعات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ طاہر نے کہا، یہ راز صرف 3 شخصیتوں سے معلوم ہو سکتا ہے، خلیفہ، وزیر اعظم اور محلب بن داؤد۔ میں محلب کو اس لیے شریک کرتا ہوں کہ وحید الدین کے غائب ہونے کے بعد عام حالات میں خلیفہ کو اس کے نائب پر قطعاً بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے ایک دم وزیر خارجہ بن جانے سے بھی شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں میں سے پہلے کس سے ملوں؟ عبد الملک نے کہا، سب سے پہلے وزیر اعظم سے ملیں۔ خلیفہ کے وسیع محل میں ایسے اسرار کو جاننے والے ہمیشہ کے لیے دفن ہو سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کے محل میں کم از کم ایک وجود ایسا ہے جسے آپ اپنا کہہ سکتے ہیں۔ وہ کون؟ طاہر نے سوال کیا۔ عبد الملک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ بھول گئے، میں تو آپ کی خاطر ہر دوسرے یا تیسرے دن اپنی بیوی کو صفیہ کی تسلی کے لیے بھیجتا رہا ہوں۔ طاہر نے کہا، میرے ساتھ آپ کی ہمدردی اخلاقی قیود سے تجاوز تو نہیں کر گئی؟ نہیں، میں نے صرف ایک دوست کا فرض پورا کیا ہے، وہ آپ کے متعلق واقعی بہت پریشان تھی۔ طاہر نے کہا، مجھے آپ کو بڑا بھائی بنانے پر اعتراض نہیں، لیکن یہ اطمینان رکھیے کہ اس لڑکی سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ بہرحال اسے آپ سے انس نہیں محبت ہے، والہانہ محبت۔ میں خوش ہوں کہ وہ اس قابل ہے، میری بیوی بھی اس کی بہت تعریف کرتی ہے۔ چاروں دوست پھر اصل موضوع پر لوٹ آئے اور دیر تک بحث کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ طاہر سب سے پہلے وزیر اعظم سے ملے۔ عبدالعزیز وہیں سو گیا اور عبد الملک اور مبارک اپنی اپنی قیام گاہ کی طرف چل دیے۔ الصبح نماز سے فارغ ہو کر طاہر وزیر اعظم کے محل پر پہنچا۔ باغیچے میں سے گزرتے ہوئے وہ دونوں جانب خوشنما پھولوں کی کیاریاں دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے پھولوں کے درمیان ایک خوبصورت لڑکی دکھائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ چہل قدمی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں چند پھول تھے۔ وہ ایک پودے کے پاس پہنچ کر رکی، جھک کر ایک پھول توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن طاہر کے پاؤں کی آہٹ پا کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ طاہر نے ایک ہی نگاہ میں اسے پہچان لیا، وہی بڑی بڑی آنکھیں جو اس نے دریائے دجلہ کے کنارے دیکھی تھیں اور وہی حسین چہرہ جو اس نے چاند کی روشنی میں اس باغ کے ایک گوشے میں دیکھا تھا۔ وہ صفیہ تھی، وہی صفیہ۔ طاہر کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ مسرت سے تمتما اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے طاہر جھجکا، رکا، پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا آگے نکل گیا۔ وزیر اعظم نے اطلاع ملتے ہی اسے اندر بلا لیا، بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کیا اور کہا، تم نے بہت دیر لگائی، میں مایوس ہو چکا تھا، کب پہنچے؟ طاہر نے ذرا تفصیل کے ساتھ ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ وزیر اعظم کے خیالات کہیں اور ہیں۔ مایوسی سے زیادہ اسے پریشانی ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ وزیر اعظم فوراً ابو اسحاق، کمال اور جمیل کے متعلق پوچھے گا، لیکن اسے جیسے ان کے متعلق کوئی پرواہ نہ تھی۔ طاہر نے ابھی تک تفصیل کے ساتھ قراقرم پہنچنے کے حالات بیان نہیں کیے تھے کہ وزیر اعظم نے بات کاٹ کر سوال کیا، خلیفہ کا خط پڑھ کر چنگیز خان نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ہم خوارزم پر چڑھائی کرنے کا ارادہ ترک کر چکے ہیں۔ جھوٹا، فریبی، اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ طاہر نے کچھ سوچ کر کہا، لیکن چنگیز خان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے خلیفہ کے غیر جانبدار رہنے کے متعلق اطمینان ہو چکا ہے۔ شاید قراقرم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چنگیز خان کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ خوارزم شاہ کے متعلق خلیفہ کا ظاہر باطن ایک نہیں۔ یہ تو ہر احمق کو معلوم ہے اور میں چنگیز خان کو احمق نہیں سمجھتا۔ بہرحال مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تمہیں وہاں بھیجا گیا۔ اب دنیا کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم نے درپردہ چنگیز خان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ سپہ سالار کے مستعفی ہو جانے سے اس قسم کے شکوک اور بڑھ جائیں گے۔ سپہ سالار مستعفی ہو گئے؟ وزیر اعظم اس سوال پر چونکا۔ ابھی یہ خبر کسی پر ظاہر نہ کرنا۔
میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں، اس وقت ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ طاہر نے کہا، وحید الدین کے متعلق کچھ پتہ چلا؟ نہیں، اور اب مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میں خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا اس بارے میں آپ میری کوئی مدد کریں گے؟ وزیر اعظم نے بے پرواہی سے جواب دیا، خلیفہ کو نوجوانوں کے جذبات کا کوئی لحاظ نہیں۔ تم انہیں یہ کہو گے کہ خوارزم شاہ کی مدد کا فوراً اعلان کر دیا جائے، اور تمہیں وہی جواب ملے گا جس سے مایوس ہو کر سپہ سالار مستعفی ہونا چاہتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ تمہیں ہم نے کب سے مشیر بنایا ہے۔ ممکن ہے کہ میں خلیفہ کے سامنے آنے والے خطرات کا صحیح نقشہ پیش کر سکوں۔ اور وزیر اعظم نے بات کاٹ کر کہا، برخوردار، بغداد میں سمجھانے والوں کی کمی نہیں، تم جاؤ، میں وقت آنے پر تمہیں بلا لوں گا۔ تمہارے لیے میں کوئی موضوع عہدہ سوچ رہا ہوں، چند دنوں تک تمہیں اطلاع مل جائے گی۔ طاہر نے کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں سلطنت میں کسی عہدے پر فائز ہو کر کوئی شخص قوم کی صحیح خدمت سر انجام نہیں دے سکتا۔ تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وقت آنے پر میں اپنے آپ کو قوم کا ایک جانثار سپاہی ثابت کر سکوں گا۔ صفیہ اپنے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ لیے باغ میں گزرنے والی نہر کے کنارے کھڑی تھی۔ وہ ایک پھول کو بہتے ہوئے شفاف پانی میں پھینک دیتی، اور جب وہ کچھ دور نکل جاتا تو دوسرا پھول پھینک دیتی۔ جب یہ گلدستہ ختم ہو جاتا، وہ پاس کی کیاریوں سے نئے پھول توڑ کر گلدستہ بناتی اور پھر اسی کھیل میں مشغول ہو جاتی۔ صفیہ کا تیسرا گلدستہ تقریباً ختم ہو چکا تھا کہ اسے طاہر ڈیوڑی سے نکل کر دروازے کی سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے سنگ مرمر کے پل پر سے گزر کر نہر عبور کی اور پاس کی کیاری سے پھول توڑنے لگی۔ طاہر قریب آ رہا تھا۔ صفیہ نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی نہیں تھا، تاہم اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے پھولوں کی کیاریوں سے باہر نکلی، نہر عبور کر کے دوبارہ سڑک پر پہنچنے کے لیے سنگ مرمر کی سل پر پاؤں رکھا، لیکن نگاہوں کے سامنے حیا کے پردے حائل ہو گئے۔ اس کا ڈگمگاتا ہوا پاؤں اچانک پھسلا اور وہ پانی میں آ رہی۔ طاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ صفیہ نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی اور سفید لہریں رقص کرنے لگی۔ شکریہ، اس نے باہر نکل کر اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت افسوس ہے، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ طاہر بولا۔ نہیں۔ طاہر نے تذبذب کی حالت میں ایک قدم اٹھایا، لیکن صفیہ نے جلدی سے کہا، میں یہ پھول توڑ رہی تھی، لیجئے۔ اس نے پھول طاہر کی طرف بڑھا دیا، اور طاہر نے بدحواسی کی حالت میں پھول پکڑ لیے۔ وہ بولی، بغداد میں آپ کا بہت انتظار تھا، آپ نے بہت دیر لگائی۔ ہاں، کچھ ایسے ہی حالات پیدا ہو گئے تھے۔ طاہر کوئی اور بات کیے بغیر چل دیا۔ صفیہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، کیاریوں کے پھول مسکرا رہے تھے اور نہر کا شفاف پانی قہقہ لگا رہا تھا۔ اس نے پھر چند پھول توڑے اور سنگ مرمر کی سل پر کھڑی ہو کر انہیں ایک ایک کر کے ندی میں پھینکنے لگی۔ صفیہ، تم آج گھر نہیں آؤ گی؟ سکینہ ڈیوڑی کے قریب سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ آئی سکینہ، اس نے جلدی سے قدم اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ محل سے باہر نکلنے کے بعد طاہر دریا کے پل پر تھوڑی دیر کھڑا رہا۔ اس نے پھولوں کی طرف غور سے دیکھا، پھر جھک کر بہتے ہوئے پانی کی طرف دیکھنے لگا۔ کسی گہرے خیال میں پھولوں پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ پھول گر کر دریا میں تیرتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ثریا، میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا، وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ ہر قدم اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ اس کے مکان پر عبدالعزیز، عبدالملک، مبارک اور افضل اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ طاہر نے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ اب تک یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی کہ اس وقت ہم سازش کے اصلی مجرم کو پکڑنے یا پکڑوانے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو اس سے خوارزم کی مصیبت ٹل نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم مجرم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کا بھی اس میں ہاتھ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں بری ذمہ ہوں، لیکن وقت ایسا نہیں جسے ضائع کیا جائے۔ تاتاریوں کا سیلاب بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل بغداد کو آنے والے خطرات سے آگاہ کیا جائے، انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے۔ بغداد میں ہر فرقے، دوسرے فرقے اور ہر گروہ نے دوسرے گروہ کے خلاف مورچہ بنا رکھا ہے۔ انہیں اب یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک محاذ ایسا بھی ہے جہاں کفر کی تمام طاقتیں جمع ہو کر مسلمانوں کی تمام قوت کو متحد ہونے کی دعوت دے رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک مشترکہ خطرہ ہمیں اجتماعی جدوجہد کے لیے آمادہ کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ لوگ جو چھپ چھپ کر تاتاریوں کی حمایت کر رہے ہیں، کھلے بندوں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب بغداد کی ہر مسجد سے ایک ہی نعرہ بلند ہو، اور وہ یہ کہ تاتاریوں کے مقابلے میں ہم سب ایک ہیں۔ سب سے پہلے میں بغداد کی جامع مسجد میں یہ نعرہ لگاؤں گا۔ افضل نے کہا، خدا کرے آپ کو کامیابی ہو، لیکن گزشتہ 2-3 صدیوں میں بغداد کے مسلمان صرف آپس میں ایک دوسرے کا سر پھوڑنا سیکھ چکے ہیں۔ سنی شیعہ کا دشمن ہے تو شیعہ سنی کے خون کا پیاسا۔ حنفی، مالکی، شافعی ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں۔ آپ کسی مسجد میں جائیں، کسی اجتماع کو مخاطب کریں، آپ سے پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ حضرت آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا،
مجھے ان سب مشکلات کا احساس ہے، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اب یہ صورتحال زیادہ دیر قائم رہ سکتی ہے۔ مشترکہ خطرے کا احساس ان اختلافات کو مٹا سکتا ہے۔ افضل نے کہا، اس کے ذمہ دار ہمارے وہ تناسان علماء ہیں جن کے سامنے کوئی نصب العین نہیں، لیکن آج انہیں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ تمہارا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے جو ہر کلمہ گو کی دشمن ہے، تمہاری آزادی کے چراغ بجھنے والے ہیں۔ ہم ان علماء کو یہ کہیں گے کہ تم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کر دیکھ لیا ہے، اب کفار میدان میں تمہیں للکار رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ عوام انہیں گھسیٹ کر میدان میں لے آئیں گے۔ عبدالعزیز اور عبدالملک نے بھی اس بحث میں حصہ لیا اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ طاہر جمعہ کے روز جامع مسجد میں اہل بغداد کو خوارزم کے حالات سے آگاہ کرے اور اس سے قبل شہر میں یہ مشہور کرا دیا جائے کہ ایک شخص اہل بغداد کے نام خوارزم کے مظلوم مسلمانوں کا پیغام لایا ہے۔ اٹھنے سے پہلے عبدالعزیز نے کہا، مجھے یقین ہے کہ حکومت ہمیں دیر تک ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے گی اور آئندہ چند ہفتوں کے بعد ہماری منزل خوارزم کا میدان جنگ ہوگا، لیکن ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ حکومت پر ہماری سرگرمیاں ظاہر نہ ہوں۔ طاہر کی تقریر کے بعد وہ لوگ جو تاتاریوں کے پاس ہمیں فروخت کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد ہمیں طاہر کو اس وقت تک چھپا کر رکھنا پڑے گا جب تک عوام کا جوش ان کے لیے ایک ناقابل تسخیر خلا نہیں بن جاتا۔ اگر وزیر اعظم یا خلیفہ کی نیت بری ہے تو طاہر کو فوراً گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان دنوں بدقسمتی سے غداروں کی ہم میں کمی نہیں۔ اس لیے آپ کے سامنے سب سے پہلے میں طاہر کے ساتھ وفاداری کی قسم کھاتا ہوں اور آپ سے بھی قسم اٹھانے کی درخواست کرتا ہوں۔ تمام دوستوں نے یہ قسم اٹھا لی تو عبدالعزیز نے کہا، اب اگر ہم میں سے کوئی غدار ثابت ہوا تو باقی دوستوں کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اس کی گردن اڑا دیں۔ سب دوستوں نے اس کی تجویز کی تائید کی اور یہ محفل برخاست ہوئی۔ جمعے سے پہلے شہر کی ہر مسجد اور ہر دستگاہ کے دروازے پر اس مضمون کے اشتہار چسپاں تھے کہ نماز جمعہ کے بعد ایک شخص ترکستان کے مسلمانوں پر تاتاریوں کے مظالم کے چشمدید حالات بیان کرے گا۔ قاضی فخر الدین نے شہر کے چند باعمل علماء اور مختلف درسگاہوں کے طلباء نے بغداد کی گلیوں اور کوچوں میں پھر کر یہ منادی کر دی کہ بغداد کے مسلمانوں کے نام ترکستان کے مسلمانوں نے ایک پیغام بھیجا ہے، اور یہ پیغام لانے والا وہ نوجوان ہے جس کے باپ نے ہلال اور صلیب کی جنگ میں یروشلم پر مسلمانوں کی فتح کا پرچم لہرایا تھا اور صلاح الدین ایوبی کی تلوار بطور انعام حاصل کی تھی۔ جمعرات کی شام کو طاہر کو وزیر اعظم نے اپنے محل میں بلایا اور اس سے سوال کیا کہ تم بغداد کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ وزیر اعظم کے متعلق طاہر کے شبہات ایک بار پھر تازہ ہو چکے تھے، لیکن اس نے تدبر سے کام لینا مناسب سمجھا اور جواب دیا، یہ آپ جانتے ہیں کہ سلطنت خوارزم تاتاریوں کی آخری منزل نہیں۔ اگر انہیں وہاں کامیابی حاصل ہوئی تو ان کی دوسری منزل عراق ہوگی۔ ممکن ہے وہ دولت عباسیہ کے ساتھ چنگیز خان کے دوستانہ تعلقات قائم رہیں، لیکن کمزور کے لیے طاقتور کی دوستی کا بھروسہ حماقت ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم برے سے برے حالات کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں بغداد کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر دشمن آ جائے تو وہ کم از کم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے تیار ہو۔ تم نے مجھے اس دن کیوں نہیں بتایا کہ تم جامع مسجد میں تقریر کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی۔ اگر میری جگہ آپ ہوتے تو شاید ایسے معاملات میں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ مجھے ڈر ہے کہ تم خلیفہ کے متعلق کوئی گستاخی نہ کر بیٹھو، لیکن میں اس کے برعکس یہ سمجھتا ہوں کہ اس تقریر سے خلیفہ اور آپ کی بہت بڑی خدمت سر انجام دوں گا۔ طاہر نے وزیر اعظم کے اصرار پر وہاں کھانا کھایا۔ دسترخوان پر قاسم بھی موجود تھا۔ اس نے بے توجہی سے خوارزم کے متعلق چند سوالات پوچھے اور جب طاہر وزیر اعظم سے رخصت ہوا تو قاسم برآمدے تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ طاہر کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے اس نے طنزاً سوال کیا، کیا آپ نے اس سے قبل کسی بڑے مجمع میں تقریر کی ہے؟ میں صرف ایک سپاہی ہوں، طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ محل سے باہر عبدالعزیز اور عبدالمالک نہایت بے چینی سے طاہر کا انتظار کر رہے تھے۔ عبدالعزیز نے اسے دیکھتے ہی کہا، آپ نے سخت غلطی کی، ہمیں ڈر تھا کہ وزیر اعظم آپ کو خطرناک سمجھ کر حراست میں نہ لے لے۔ طاہر نے کہا، ڈر تو مجھے بھی تھا، لیکن مصلحت اسی میں تھی کہ انہیں کل تک اپنے متعلق غلط فہمی کا شکار نہ ہونے دوں، ورنہ وہ مسجد کے دروازوں پر پہرا لگا دیتے۔ جمعہ کی نماز کے بعد ایک نوجوان نے ممبر پر کھڑے ہو کر حاضرین سے طاہر بن یوسف کو تعارف کرایا۔ طاہر تقریر کے لیے اٹھا۔ اتنے بڑے ہجوم کے سامنے وہ پہلی بار کھڑا تھا۔ قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کے بعد اس نے جھجکتے ہوئے تقریر شروع کی۔ بغداد کے لوگ آئے دن مناظروں اور جلسوں میں بڑے بڑے جادو بیان مقررین کی تقریریں سن چکے تھے۔ تھوڑی دیر وہ بے توجہی سے بیٹھے رہے اور آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے۔ اس جلسے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو بغداد کی سب سے بڑی مسجد کے ممبر پر کسی اجنبی کا کھڑے ہونا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ ایسے عوام بھی تھے جو یہ محسوس کر رہے تھے کہ کاش آج بھی کوئی مناظرہ ہوتا۔ ایک مشہور عالم نے نہایت بھولے انداز میں اٹھ کر کہا، آپ براہ کرم بیٹھ جائیے اور شخص کو بولنے کا موقع دیجیے جو ترکستان سے آیا ہے۔ اس پر بعض لوگ ہنس پڑے، لیکن طاہر پر اس مذاق کا غیر متوقع اثر ہوا۔
اس نے ایک ثانیہ خاموش رہنے کے بعد پھر تقریر شروع کی۔ میرے دوست، یہ جگہ مذاق کے لیے نہیں، تاہم میں تمہاری زندہ دلی کی داد دیتا ہوں۔ کاش تم میدان جنگ میں بھی اس قدر زندہ دلی کا ثبوت دے سکو۔ میں یہاں اپنی تقریر کی داد لینے نہیں آیا، نہ میں مقرر ہوں، نہ داستان گو۔ میرے پاس آپ کی تفریح کا کوئی سامان نہیں، میں صرف ایک ایلچی ہوں، ترکستان کے ان فرزندان اسلام کا جن کی کھوپڑیوں سے تاتاری اپنی فتح کی یادگاریں تعمیر کر رہے ہیں۔ میں ان دختران اسلام کا ایلچی ہوں جن کے عصمت کے رکھوالے خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں، اور اب ان کی آخری امید تم ہو۔ میرے پاس قہقہے نہیں، آنسو ہیں۔ اپنی جادو بیانی پر ناز کرنے والوں، قوم کو لوریاں دے کر سلانے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ میں تمہیں موت کی نیند سے جگانا چاہتا ہوں، میری باتیں کان کھول کر سنو۔ طاہر کی آواز اب بلند ہو رہی تھی، رک رک کر بولنے والی زبان میں اب پہاڑی ندی کی سی روانی آ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس پہاڑی ندی میں ایک دریا کا تموج محسوس کر رہے تھے، وہ دریا جس میں بند یکے بعد دیگرے ٹوٹ رہے ہوں۔ لوگ ایک رو میں بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ ماضی کے نقاب اٹھا کر اس بھولی ہوئی منزل کی طرف اشارہ کر رہا تھا جہاں صحرا نشینان عرب تسخیر عالم کا ارادہ باندھ کر نکلے تھے۔ وہ تاریخ کے ورق الٹ کر ان مجاہدین کی داستان سنا رہا تھا جنہوں نے مشرق و مغرب میں اسلام کا بول بالا کیا تھا۔ وہ مستقبل کے پردوں میں چھپے ہوئے طوفان کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور لوگ دم بخود ہو کر سن رہے تھے۔ بعض کی آنکھیں پرنم تھیں۔ ایک نوجوان بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کر رہا تھا۔ طاہر کہہ رہا تھا، قوم کے دامن پر بدبختی کی سیاہی آنسوؤں سے نہیں، خون سے دھوئی جاتی ہے۔ یاد رکھو، جس قسم کی زندگی تم بسر کر رہے ہو وہ فطرت کے ساتھ ایک مذاق ہے، اور فطرت اپنے ساتھ مذاق کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتی۔ مسلمانوں کی نشانی یہ تھی کہ کفار کے مقابلے میں ایک سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے، لیکن آج جب کہ کفر تمہارے خلاف اپنی تمام طاقتیں منظم کر رہا ہے، تمہارے عالم تمہیں بغداد کے چوراہوں پر جمع کر کے ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس پر ایک شخص جو بغداد کے ایک گروہ کا نامور مناظر سمجھا جاتا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلایا، میں بصد ادب و احترام یہ پوچھنے کی جرت کرتا ہوں کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ طاہر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں ایک مسلمان ہوں۔ کس قسم کا مسلمان؟ اس نے پھر سوال کیا۔ طاہر نے جھلا کر جواب دیا، تم 300 سال سے مسلمانوں کی قسمیں گن رہے ہو، لیکن آج تک اصلی اور نقلی، سچے اور جھوٹے کا فیصلہ نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو اسلام کی کسوٹی پر نہیں پرکھتے، بلکہ تم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے لیے علیحدہ کسوٹیاں بنا رکھی ہیں، اور ان کسوٹیوں پر تمہاری اپنی ذات کے سوا کوئی پورا نہیں اترتا۔ میرے عزیز، ہو سکتا ہے کہ میں ایک کم علم آدمی ہونے کی صورت میں تمہاری طرح نہ سوچ سکوں، خیالات کے پر لگا کر تمہارے ساتھ بلند فضاؤں میں پرواز نہ کر سکوں، اور دوسروں کا ایمان پرکھنے کے لیے جو کسوٹی تم نے بنا لی ہے شاید میں اس پر پورا نہ اتر سکوں، اور میری طرح اور بھی لاکھوں مسلمان شاید اس کسوٹی پر پورا نہ اتر سکیں۔ لیکن اگر تم خوارزم کے کسی میدان میں میرے ہم رکاب ہوتے اور وہاں یہ سوال کرتے کہ میں کس قسم کا مسلمان ہوں، تو میں تمہیں یہ جواب دیتا کہ چند قدم پر مومن کے ایمان کی کسوٹی موجود ہے۔ اگر میں کفار کے تیروں کی بارش میں مسکرا سکوں، ان کی تلواروں کے سائے میں کلمہ پڑھ سکوں، اگر موت کا ہاتھ پانی کی شہرک کے قریب دیکھ کر میرے پاؤں متزلزل نہ ہوں، تو سمجھ لینا کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر میرا جسم کفار کے گھوڑوں کے پاؤں تلے روندا جا رہا ہو، اور سکرات موت میں بھی میرے منہ سے یہ دعا نکل رہی ہو کہ یا اللہ اپنے محبوب کی امت کا جھنڈا بلند رکھیو، تو سمجھ لینا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ میرے بھائی، برا نہ ماننا، مومن کے ایمان کی کسوٹی وہ نہیں جسے تم ہر روز بغداد کے چوراہوں میں رکھ کر بیٹھ جاتے ہو۔ نہیں، مومن کے ایمان کی کسوٹی میدان جنگ ہے، جہاں ہر مسلمان کے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے، خواہ وہ سنی ہو، خواہ شیعہ ہو، خواہ حنفی ہو، مالکی ہو، خواہ آپ جیسا روشن خیال عالم ہو، خواہ میرے جیسا کم علم ہو۔ دارالامن میں اگر تم لوگ 1000 سال اور بھی مناظرے کرتے رہو تو بھی یہ ثابت نہیں کر سکو گے کہ کون جھوٹا اور کون سچا ہے، لیکن میں نے قوقند میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے کے مسلمان کے لیے ڈھال تھا۔ حملے کے وقت ان سب کا ایک ہی نعرہ تھا، شہادت کے وقت ان کا کلمہ ایک تھا، وہ سب ایک ہی قسم کے مسلمان تھے۔ ہاں، میدان سے باہر میں نے کئی قسم کے مسلمان دیکھے ہیں۔ ہم میں وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ طاقتور دشمن سے جہاد جائز نہیں، ہم میں وہ بھی ہیں جو دشمن کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں، وہ بھی ہیں جو اپنی ذات کو چنگیز خان کی نظر کرم کا مستحق بنانے کے لیے عالم اسلام کو تاتاریوں کے پاس فروخت کر رہے ہیں، اور تمہارے اس شہر میں بھی جہاں ہر عالم کو دوسرے کا ایمان ناپنے کی فکر ہے، اونچے ایوانوں میں رہنے والوں کی ایک ایسی جماعت موجود ہے جو ترکستان پر تاتاریوں کی یلغار کی حمایت کرتی ہے۔ میرے عزیز اور بزرگوار، شاید مجھے بغداد میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے دوبارہ تقریر کرنے کا موقع نہ ملے۔ میری باتیں کان کھول کر سنیے اور میرا پیغام ہر اس شخص تک پہنچا دیجیے جسے قوم کے مستقبل کا تھوڑا بہت خیال ہے۔ تاتاریوں کا سیلاب معمولی سیلاب نہیں، اور اس وقت دولت خوارزم اس سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے۔ اگر یہ چٹان نابود ہو گئی تو یہ نہ سمجھو کہ یہ سیلاب وہیں رک جائے گا، اس کی سرکش لہریں کسی دن بغداد کے بلند ایوانوں کو بھی متزلزل کر دیں گی۔ اگر ہم نے غفلت کی تو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام مٹا دیا جائے گا،
اسلام مٹنے والی چیز نہیں، یہ خدا کا دین ہے۔ اگر تم اس کی حفاظت نہ کر سکے تو خدا کسی اور قوم کو اس کی حفاظت کے لیے منتخب کر لے گا۔ یہ ایک ایسا سفینہ ہے جس پر کوئی طوفان غالب نہیں آ سکتا، یہ ہمیشہ تیرتا رہے گا۔ اگر تم خدا کے اس سفینے کو چھوڑ کر دوسری کشتیوں پر سوار ہو گئے تو تم خود ڈوب جاؤ گے اور دوسری قوم اس سفینے پر سوار ہو جائے گی۔ تمہاری کامیابی کا راز اجتماعی جدوجہد میں ہے، اور اجتماعی جدوجہد کی ضرورت اس وقت سے زیادہ کبھی نہیں تھی جبکہ کفر کی تمام طاقتیں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بغداد کے اونچے ایوانوں میں رہنے والے بعض لوگ خوارزم کے خلاف تاتاریوں سے ساز باز کر چکے ہیں۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا، ہم ان کے نام سننا چاہتے ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، میں صرف سازش کے متعلق جانتا ہوں، ابھی تک کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا، لیکن اب ہم پر ایسا وقت آ رہا ہے کہ چھپے ہوئے منافقین کھلے بندوں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ سلطنت کے وہ امراء جو یہاں موجود ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خلیفۃ المسلمین کے سامنے صحیح صورتحال پیش کریں۔ اس وقت تاتاریوں کے مقابلے کے لیے خوارزم کا ساتھ نہ دینا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ حالات کا مطالبہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کریں، اس کے بعد منافقین کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ خود بخود میدان میں آ جائیں گے۔ وہ کوشش کریں گے کہ ہمارا گلا گھونٹ کر ہماری آواز دبا دی جائے۔ وہ تاتاریوں کے حق میں اور خوارزم کے مسلمانوں کے خلاف فتوے شائع کریں گے۔ میرا کام تمہیں ایک راستہ دکھانا تھا، اب چلنا یا بیٹھ جانا تمہارا کام ہے۔ اگر تم منظم ہو جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ خلیفۃ المسلمین جو آنے والے خطرات سے بے خبر نہیں، فوراً اعلان جہاد کریں گے۔ سر دست میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ بغداد میں وہ کون ہیں جو تاتاریوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ اس سے قبل میں خلیفہ اور وزیر اعظم کی طرف سے کسی اعلان کا انتظار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ اعلان جہاد کے متعلق ہوگا، ورنہ میں وثوق سے کہہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم اسلام کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں۔ سر دست آپ میں سے جو لوگ تاتاریوں کے خلاف خوارزم کے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ مجھے اپنا ایک رفیق کار سمجھیں۔ اگر وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی کسوٹی پر ان کا رنگ کیسا اترتا ہے تو خوارزم کے میدان ہم سے دور نہیں۔ چند دن بعد وزیر اعظم کے محل کے ایک کشادہ کمرے میں امرائے سلطنت تازہ صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے۔ طاہر بن یوسف کی تقریریں موضوع بحث تھی۔ ایک عہدیدار نے کہا، وہ ایک دیوانہ ہے، اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسے گرفتار کر لیا جائے، اور جب خلیفہ کا حکم بھی یہی ہے تو ہمیں سہل انگاری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، اس نے کسی ایک شخص پر الزام نہیں لگائے، لیکن بغداد کے لوگوں کی نظر میں ہم سب مجرم ہیں، اس کا تدارک فوراً ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بغداد کی ہر فرقے کے افراد اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 40 برس سے میں نے شیعہ اور سنی کو ایک ساتھ چلتے نہیں دیکھا، لیکن اب یہ سنا ہے کہ ان کے مکان کے ایک دروازے پر شیعہ پہرا دے رہے ہیں اور دوسرے پر سنی ہیں۔ گزشتہ شب چوک مامونیہ میں مناظرہ ہونے والا تھا، میں خود وہاں موجود تھا۔ اس نے قبل از وقت وہاں پہنچ کر تقریر شروع کر دی، اور شاید گزشتہ 2 صدیوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک شخص تمام فرقوں کو کوس رہا تھا اور سامعین خاموش تھے۔ اور جب اس نے یہ سوال کیا کہ تم اب بھی بننا چاہتے ہو تو اکثر نے نفی میں جواب دیا۔ اور اس کی تقریر کے بعد سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ شیعہ اور سنی ایک دوسرے سے بغلگیر ہو رہے تھے، اس لیے ہم اسے دیوانہ کہہ کر اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے۔ اگر اسے اس وقت گرفتار کیا گیا تو بغداد کی عوام ہمارے متعلق یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم واقعی کسی سازش کے انکشاف سے ڈرتے ہیں، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ پرامن طریقے سے گرفتار ہونے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں جلد بازی کے بجائے تدبر سے کام لینا چاہیے۔ نیا وزیر خارجہ محلب بن داؤد، جو اس سے قبل وحید الدین کا نائب رہ چکا تھا، ایک نوجوان تھا۔ لوگ اس کے علم کے معترف تھے اور اس کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ بہت دور کی سوچتا ہے۔ وزیر اعظم نے اس کی رائے دریافت کی تو اس نے کہا، میرے خیال میں ہمیں پہلی تقریر کے بعد ہی اسے گرفتار کر لینا چاہیے تھا۔ اب اس نے ہماری کوتاہی سے فائدہ اٹھا کر احمقوں کی ایک بڑی جماعت کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب اس پر ہاتھ ڈالنا خطرناک ضرور ہے، لیکن بغداد کو بغاوت سے بچانے کے لیے ہمیں یہ خطرہ مول لینا پڑے گا۔ ناظم شہر نے اٹھ کر کہا، اگر وزیر خارجہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری طرف سے کوتاہی ہوئی ہے تو میں یہ بتانا ضروری خیال کرتا ہوں کہ میں نے اسی رات اس کے مکان پر چھاپا مارا تھا، مگر وہاں اس کے نوکروں کے سوا کوئی نہ تھا۔ اگلی رات مجھے جاسوسوں نے بتا دیا کہ وہ شہر کی ایک مسجد میں ہے۔ میں نے 2 سپاہی وہاں بھیجے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے وہاں 3000 نوجوان موجود تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا، لیکن ہمارے پاس سپاہیوں کی کمی نہیں تھی۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، ہمارے سپاہیوں اور افسروں میں سے بہت سے لوگ اس کے طرفدار بن چکے ہیں۔ میرے مکان پر بھی گزشتہ دنوں جتنے فیصلے ہوئے ہیں اسے کسی نہ کسی طرح اس کی اطلاع مل جاتی ہے۔ ایک شام ہمیں پتہ چلا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد میں تقریر کرے گا۔ میں نے 500 سپاہی شہری لباس میں وہاں بھجوا دیے۔ انہیں یہ ہدایت تھی کہ تقریر کے بعد اس کے گرد گھیرا ڈالیں اور جس وقت وہ مسجد سے باہر نکلے اسے گرفتار کر لیں، لیکن اسے بروقت پتہ چل گیا اور مسجد میں نہیں آیا۔
اب خلیفہ کا یہ حکم ہے کہ اسے بہر صورت گرفتار کیا جائے اور ہمارے لیے اس حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ 50 مفتیوں نے آج یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ باغی ہے۔ کل یہ فتویٰ مشتہر کر دیا جائے گا اور اس کے بعد ہم عوام کا رد عمل دیکھ کر مناسب قدم اٹھائیں گے۔ باقی عمرہ چلے گئے، لیکن محلب بن داؤد کچھ دیر وزیر اعظم کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ محلب نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے بغداد میں اس کے پرانے دوست کون کون ہیں؟ وزیر اعظم نے جواب دیا، قاسم کو سب پتہ ہے۔ محلب کی درخواست پر وزیر اعظم نے ایک خادم کو حکم دیا اور قاسم کو بلایا۔ قاسم کی آمد پر وزیر اعظم اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور قاسم اور محلب دیر تک باتیں کرتے رہے۔ قاسم کہہ رہا تھا، میرے خیال میں اس کے دوستوں میں سے صرف افضل ایسا ہے جس سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ اسے طاہر کے ساتھ دلچسپی ضرور ہے، لیکن اس نے عبدالعزیز مبارک اور عبدالملک کی طرح ملازمت سے استعفیٰ نہیں دیا۔ محلب نے پوچھا، اگر آپ اس سے کل شام یہاں آنے کی دعوت دیں تو وہ آ جائے گا؟ وہ پچھلے دنوں چند بار مجھ سے مل چکا ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تعلقات اس قدر برے نہیں ہیں۔ ایک دن اس نے اپنے گزشتہ گستاخیوں کے لیے معذرت بھی کی تھی، اور جب تک وہ حکومت کا ملازم ہے ہم اسے کئی سبز باغ دکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے یہاں لانے کا کام نئے سپہ سالار کے سپرد کر دیا جائے۔ محلب نے اٹھ کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا، تو بہت اچھا، کل آپ کے ہاں میری سپہ سالار اور افضل کی دعوت ہے۔ صفیہ آج بھی حسب معمول برآمدے کی چھت پر کھڑی اس کمرے کے روزن سے کان لگا کر بہت کچھ سن چکی تھی۔ جب قاسم اور محلب باہر نکل گئے تو وہ نیچے اتر کر اپنے کمرے میں پہنچی۔ اس نے برابر کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، سکینہ سو رہی تھی۔ صفیہ سونے سے پہلے روز کے ہر تازہ واقعات کے متعلق ایک مختصر سا مضمون لکھ کر الصبح محل کے دروازے کے ایک پہرے دار کو پہنچایا کرتی تھی۔ وہ حسب معمول کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ گئی، لیکن چند سطور لکھنے کے بعد اس کے دل میں ایک نیا خیال پیدا ہوا، اور یہ خیال اس کے دل کے خاموش تاروں کے لیے ایک مضراب بن گیا۔ پھر ہلکے اور میٹھے سر بلند ہوتے گئے اور اسے محسوس ہونے لگا کہ دلکش نغمہ ایک مہیب تار بن کر ساری کائنات کو اپنی آغوش میں لے رہا ہے۔ یہ ایک آندھی جو اسے اڑائی لے جا رہی تھی، ایک سیلاب تھا جو اسے بہائے لے جا رہا تھا۔ بادلوں کی گرج اور تند ہواؤں کی چیخیں خوفناک تھیں، لیکن اسے اس آندھی کے ساتھ اڑنے کا خوف نہ تھا۔ سیلاب کی لہریں حوصلہ شکن تھیں، لیکن وہ بہنا چاہتی تھی۔ اس کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، قید خانے کے دروازے کھلنے لگے، بغداد کے اونچے ایوان اس کی نگاہوں سے روپوش ہو رہے تھے۔ وہ طاہر کے ساتھ صحرائے عرب کے ایک نخلستان میں کھڑی تھی۔ جذبات کے ہیجان میں کانپتے ہوئے قلم اس کے ہاتھ سے گر پڑا، اور اس نے محسوس کیا کہ ساز ہستی کے تار اچانک ٹوٹ گئے۔ کشادہ کمرہ اسے قفس نظر آنے لگا۔ اس نے گرا ہوا قلم اٹھایا، لیکن لکھنے کی بجائے کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں کھینچنے لگی، اور پھر کچھ سوچ کر خالی جگہوں پر طاہر بن یوسف کا نام لکھنے لگی۔ پھر اس نے کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا اور اٹھ کر بستر پر لیٹ گئی۔ وہ بار بار یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی۔ اگلی رات قاسم کے دسترخوان پر نیا سپہ سالار، محلب اور افضل موجود تھے۔ کھانے کے بعد دریا کے کنارے قاسم کی ملاقات کے کمرے میں پہنچے۔ کھانے کے کمرے کے روزن سے کان لگا کر صفیہ طاہر کے متعلق کوئی خاص بات نہ سن سکی۔ جب وہ دوسرے کمرے میں جانے کے لیے اٹھے تو وہ ان سے پہلے ہی تنگ سیڑھی کے راستے باہر کی گیلری میں، جہاں اس کمرے کے دریچے کھلتے تھے، جا پہنچی۔ وہ آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ بالآخر محلب نے سپہ سالار سے کہا، وزیر اعظم کا خیال ہے کہ افضل کو فوج میں کوئی بڑا عہدہ دے دیا جائے۔ کل قاسم نے میرے سامنے ان کی تعریف کی تھی۔ فوج میں قابل اور وفادار نوجوان کی بہت ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کو عبدالعزیز اور عبدالملک سے بہت امید تھی، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ مستعفی ہو کر طاہر بن یوسف کی حمایت کر رہے ہیں۔ سپہ سالار نے کہا، وزیر اعظم چاہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محلب نے کہا، اس کے علاوہ ہمیں مصر کے لیے نئے سفیر کی ضرورت ہے۔